دین اسلام کی جڑ اور بنیاد رسول پاک کی ذات گرامی ہے۔ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، لیکن ہمیں یہ قرآن بھی حضور ہی کے وسیلہ مبارکہ سے ملا ہے۔ دین اسلام سارے کا سارا حضور کے گرد گرد گھومتا ہے، مرکز اور بنیاد نبی پاک کی ذات۔ دین اسلام کی روشن بین تعلیمات جو کچھ ہمیں نصیب ہوا ہے حضور کے وسیلہ پاک سے ملا۔ دین میں بہت ساری چیزوں کے درجات ہے، کچھ چیزیں صرف مباح ہے، کچھ چیزیں سنت کا درجہ رکھتی ہیں، کچھ مستحب ہے، اور کچھ پر قرآن و سنت سے نص ملی تو وہ فرض اور واجب کے درجے میں چلی گئی۔ کچھ چیزیں بڑے غور سے اور بڑے فہم سے اور بڑی بصیرت کے ساتھ اپنے دل میں بٹھانے والی ہوتی ہیں، ان کو کبھی بھی کسی رسمی تقریر کا یا رسمی جملے کا انداز نہیں سمجھنا چاہیے، انہیں یاد رکھ لینا چاہیے۔ اور کچھ چیزیں زیادہ اہمیت کی حامل تھیں تو ہمارے علماء نے تقسیم کرتے کرتے کہا کہ یہ ضروریات دین کا حصہ ہے۔ اگر اس مسئلے کو سمجھا نہیں جائے گا تو دین کی جو اساس اور بنیاد ہے وہی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ کم و بیش ہر عالم، ہر محدث، ہر سیرت نگار نے، حضور کے فضائل لکھنے والے ہر امت کے مصنف نے اس کو نقل کیا۔ اسے اچھی طرح سے ہمیں اپنے ذہن میں بٹھانا چاہیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل بیان کرنے والے ہر شارع نے، وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات گرامی ہے نا، وہ ہمارے ایمان کا مرکز و محور ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مرکزیت ہے اسے کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ معاشرے کے اندر ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، اور اب جب سے آسانی ہوئی ہے ذرا رائے کا اظہار کرنے کی، تو بعض ایسے لوگ بھی رائے کا اظہار کرتے ہیں جن بیچاروں کی کوئی رائے نہیں ہے، سرے سے پیچھے کوئی تسلسل ہی نہیں ہے، کوئی کسی خاص نظریے کے لوگ ہی نہیں ہیں۔ تو اس رائے کے اظہار میں لوگ کہہ دیتے ہیں کہ آپ سیدھا سیدھا نماز پڑھیں، سیدھا سیدھا تلاوت کریں، سیدھا سیدھا حقوق العباد ادا کریں، آپ مسجد جائیں، سچ بولیں، رزق حلال کھائیں۔ بھی یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن یہ تو ساری چیزیں شاخیں ہیں، جڑ تو کچھ اور ہے۔ دین اسلام کی جڑ اور بنیاد رسول پاک کی ذات گرامی ہے۔ اگر حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مرکزی حیثیت کو امت سمجھ جاتی ہے تو پھر اسے باقی بھی سارا دین سمجھ میں آئے گا۔ لیکن اگر اس مرکزیت کے ہی لوگ قائم نہیں ہوتے، ہمارے ہاں لوگوں نے ایک مہم چلائی تیزی کے ساتھ، اور افراط و تفرید کے دور میں یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ تھوڑی انوکھی بات کرتا ہے نا دوسروں سے ہٹ کے، تو لوگ بھی اس پر ذرا توجہ زیادہ کرتے ہیں۔ اس کا نقصان ہمیں یہ ہوا کہ ہمارے جوانوں کو جو خاص چیز سمجھنی چاہیے تھی، جس پر پورا فوکس کرنا چاہیے تھا، وہ اس سے دائیں بائیں ہٹنے لگے۔ اگر آپ ہر وقت درخت کے پتوں کی بات کریں، پھولوں کی بات کریں، سائے کی بات کریں، لیکن جڑ کی بات ہی نہ کریں، تو جڑ نہیں ہوگی تو وہ تو سارا درخت خشک ہو جائے گا، وہ تو کوئی پھل نہیں دے گا، کوئی سایہ نہیں دے گا، کوئی کسی قسم کی خوشبو نہیں بانٹے گا۔